السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرث هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الجاہلین و انتحال المبتلین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر اس کائنات میں مبعوث کیا ہے. اس دین حق کے نزول کے ساتھ ہی سابقہ جتنے دین تھے، جتنی ملتیں تھیں، جتنی شریعتیں تھیں، وہ سب کی سب منسوخ ہو گئی. اور یہ شریعت اس ہدایت کی آخری کڑی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ اب تم زمین پہ اتر جاؤ، میں ہدایت بھیجتا رہوں گا، اور جو شخص اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا اور وہ کبھی بدبخت بھی نہیں ٹھہرے گا. اس ہدایت کی آخری کڑی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا، صحیح رستے سے بھٹکے گا نہیں، اور نہ ہی وہ بدبخت ٹھہرے گا. نبی علیہ السلام خود مکلف ہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے. آپ شریعت کو پہنچانے والے ہیں، شریعت بنانے والے نہیں ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں، اور جو حکم اللہ دیتا ہے اس پر عمل کر کے وہ دعوت امت کو دیتے ہیں. آپ شریعت نہیں بناتے. آپ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو آپ وحی کا انتظار کرتے ہیں، خود بتا نہیں دیتے، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں.
اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شریعت کے معاملے میں دنیا میں بڑے سے بڑے انسان کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی فہم، اپنی سوچ، اپنے علم، اپنی فقہ کو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں داخل کرے. کسی کا حق نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی آپ نے اس چیز کو تھامنا ہے جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. راہ حق کو سمجھنا چاہتے ہو نا بھائیو، حق پر چلنا چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، تو پھر یہ رستہ ہے، یہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے، اللہ کی ذات، اس کی بات اور وہ بات پہنچانے والے سید الثقلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی تابع داری کر لو. اپنی نسبتوں کی جو کنڈیاں ہم نے پھنسا رکھی ہیں نا شخصیات کے ساتھ، اس کی ایک حد ہے. اس میں مبالغہ کریں گے، حد سے آگے بڑھیں گے، شخصیات کو تکلفات کو دین کے اندر شامل کریں گے تو دین خوشبودار نہیں رہے گا، مزیدار نہیں رہے گا، ریجیکٹ ہو سکتا ہے. آؤٹ آف پیپر کوئی چیز آپ نے پیپر میں لکھی ہے، ممتحن اس پر کانٹا پھیر سکتا ہے. جو نصاب ہے اس کو یاد کرو. نصاب سے خارج کوئی چیز آپ نے پیپر میں لکھی جو صاحب نصاب نے آپ کو نہیں دی، وہ کٹ جائے گی اور پھر کوئی چانس نہیں ہے واپسی کا، اس کی تصحیح کا، کسی سپلی کا، دوبارہ امتحان دے کے پاس ہو جانے کا کوئی چانس نہیں ہے. دین کو سمجھو، یہ فرض ہے ہمارے اوپر. کوئی نسبت قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، کسی کی کوئی نسبت کام نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہے، اصول بنا دیا ہے، اس کی حدیں قائم کر دی ہیں، اس کے شروط، اس کی قیود کو متعین کر دیا ہے. اس سے آگے نہیں بڑھنا، اس میں کچھ کمی نہیں کرنی، اس کے طریقے کو نہیں بدلنا. اپنی خواہش، اپنی فہم، کسی عالم، کسی مرشد، کسی بڑے سے بڑے انسان کی فہم اور سوچ، اس کو دین نہیں بنانا. اس لیے کہ یہ انسانی سوچ ہے، انسانی فہم ہے، اس میں غلطی کی گنجائش ہے. اور جو اللہ نے شریعت کا دائرہ کار متعین کر کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، شریعت وحی کے کسی ایک نقطہ، ایک حرکت کے اندر بھی زبر زیر کی کوئی غلطی نہیں ہے. غلطی سے پاک اللہ کی بات، غلطی سے پاک محمد کا کردار ہے. کائنات کے اندر کوئی شخص مبرہ نہیں ہے غلطی سے. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی کیا کرے؟ مضبوطی سے تھام لے. کس کو؟ بِالَّذِي، سورہ زخرف، أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو. یہ قرآن ہے، اللہ کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے. کس کو تھامنا ہے؟ وحی کو. جو وحی ہے وہ دین ہے، جو وحی نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. لوگ آپ کو ہیریاں پھیریاں لگائیں گے کہ جی یہ چیز شریعت میں دکھاؤ. ہم کہتے ہیں تیرے نزدیک شریعت مشکوک ہوگی، تیرے نزدیک شریعت کامل نہیں ہوگی. اللہ کے نزدیک جو شریعت ہے وہ کامل ہے. جو شریعت میں ہے وہ دین ہے، جو شریعت سے خارج ہے وہ دین نہیں ہے. جس کو شریعت میں بیان کر دیا وہ دین ہے، جس کو بیان نہیں کیا آپ کریں نہ کریں اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ کہتا ہے یہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، یہ چیز نہیں ہے تو کیا مطلب ہے؟ دین ادھورا ہے. تیری فہم نے اس کو پورا کیا، کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتا ہے مکمل ہے، دستور حیات ہے، نظام حیات ہے، کامل ہے، میری نعمت ہے، میں نے اس کو مکمل کیا ہے. ایک لفظ کا تغیر بھی پیغمبر نے برداشت نہیں کیا، ایک لفظ کا. برا بن عازب کو حدیث سنائی، دعا سکھائی تھی. جب رات کو سونے لگے تو دعا پڑھ کے سویا کر. اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک ولا ملجا ولا مأوی منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اگلے دن اس نے سنائی، ساری روایت پوری سنا دی، پوری دعا سنا دی، لیکن آخر میں وآمنت بکتابک الذی انزلت کے بعد کیا کہا؟ وآمنت برسولک الذی ارسلت. نبی کی جگہ پر لفظ رسول کو بیان کیا. پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں، وَبِنَّبِيِّكَ الَّذِي، میں نے تمہیں کیا سکھایا تھا؟ نبی سکھایا تھا. اور تو نے کیا پڑھا؟ رسول پڑھا. وہ لفظ جو پیغمبر نے سکھا دیا وہ نبی اور رسول دونوں قرآن میں ہے. مفہوم بھی بعد میں کہا ایک ہے، معنی مطلب بھی ایک ہے، فرق کوئی زیادہ نہیں ہے. لیکن یہ بات بال اتفاق کے رسول مرتبے میں نبی سے افضل ہے. وہ رسول پڑھنے لگے، صحابی کو کہا نہیں وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. یہ تبدیلی کیوں کی تو نے؟ پیغمبر نے لفظ نبی سکھایا اور تو نے لفظ رسول پڑھا، لہذا وہ چیز چاہیے جو محمد نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعوت، یہ دعوت دین ہے، یہ دعوت حق ہے. اس کو چینج نہ کرے. یہ کہتا ہے اللہ اکبر کی جگہ اللہ اعظم بھی کہہ دو. ہم کہاں جائیں؟ کس کو مانے؟ یہ کہتا ہے اللہ کبیر است بھی کہہ دو. تکبیر تحریمہ میں پیغمبر نے کیا سکھایا؟ اللہ اکبر. یہ کہتا ہے اللہ اعظم، یہ کہتا ہے اللہ کبیر است. تجزیہ کریں. کیوں یہ ذہن کیوں بنا؟ یہ چھوٹ کیوں دی؟ کس سے پوچھا؟ کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ نئے فرمان جاری ہوئے؟ پیغمبر کی نبوت کے کامل ہونے کے بعد کس نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ پیغمبر نے ایک بات بتلا دی ہے. یہ کہتا کوئی حرج نہیں، فارسی میں نماز پڑھ لو. کہاں جاؤ گے؟ کس کی مانو گے؟ کون سا رستہ اختیار کرو گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ حل کتاب اللہ اور سنت رسول کو فالو کرو، اس کی طرف آؤ. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. اس کو تھامیے جو چیز وحی سے ثابت ہے. جو وحی سے ثابت ہے وہ دین ہے، جو چیز وحی سے ثابت نہیں ہے وہ دین نہیں. اور رب کہتا کیا ہے؟ وحی پر عمل کر، اس کو تھام لے. اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ
मुस्तकीम। अल्लाह कहता है मैं गारंटी देता हूं, इन्नका बेशक आप अला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर हो। वही को थाम लो, किस पर हो? वही को बुनियाद बना लो, अपने अमल पर दलील तलाश करो। किसके जरिए? वही की दलील, वही की दलील। मुश्काफियां नहीं चलेंगी, बुजुर्ग की बात नहीं चलेगी, आंखें बंद करके किसी मुर्शिद के पीछे चलना नहीं चलेगा, वही चलेगी। फिर गारंटी है, फिर गारंटी है कि आप सिरात मुस्तकीम पर है। और ये गारंटी कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? अल्लाह। कोई आपको दे या ना दे? कोई आपके बारे कहे कि नहीं आप गुस्ताख हो, और नहीं आप फलाह हो, नहीं आप फलाह हो, अगर आपका अमल वही के मुताबिक है, सारी कायनात भी आपको गलत कहती है, अर्श का मालिक आपको सिरात मुस्तकीम पर कहता है। आप सिरात मुस्तकीम पर, आप हिदायत पर हैं। क्यों? इसलिए कि इस कायनात में सबसे ज्यादा हिदायत याफ्ता कौन है? कौन है? मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नहीं? अल्लाह गारंटी दे रहा है कि आप सिरात मुस्तकीम पर हैं। मा वल्ला साहिबुकुम वमा गवा, रब कह रहा है वो भटके हुए नहीं है, वो भूले हुए नहीं है, वो सीधी राह से हटे हुए नहीं है। उसकी हिदायत की गारंटी अल्लाह दे रहा है। और उस हिदायत पर कायम रहने के लिए काम क्या करते हैं? वही का तमस्सुक करते हैं। जो आसमान से वही आती है उस पर चलते हैं। रब कहता है हिदायत याफ्ता है, सिरात मुस्तकीम पर है। मुसलमानों, अगर सिरात मुस्तकीम चाहिए तो वही को फॉलो करो। सारी कायनात आपको ना माने ना माने, तुम्हारा रब मानता है कि तुम हिदायत याफ्ता हो। यह शरीयत है, यह दीन है, यह दावत हक का है। यही दावत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दी है। यही दावत है। दाएं बाएं ना झांको, फला क्या कहता है, फला क्या कहता है। इस्तकीमू, इस्तकीमू, इस वही की दावत पर मजबूत हो जाओ। दाएं बाएं ना देखो। फकत सबक तुम सबकन बईदा, सबसे आगे तुम निकल जाओगे। और अगर दाएं बाएं देखा, अल्लाह अकबर। भाई कह रहे थे बर्रे सगीर में, यहां पाक व हिंद के अंदर अहले हक की दावत और उसकी खिदमत क्या है। जितने अहले हक दुनिया में गुजरे हैं, गुजरे, उन अहले हक की दावत यही थी कि वो अल्लाह ताला की किताब को फॉलो करते, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, आपके फरमूदात को, आपकी सुन्नत को, आपके तरीके को वो पेश करते हैं। अपने अमल के लिए वो दलील जो देते हैं वो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को देते हैं। अल्लाह ताला यही हुक्म देता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ये सिखा रहे नबी अलैहिस्सलाम, यही दावत फैला रहे। आसमान से हुक्म आता है, आप बता देते हैं। सहाबी के पास मौजूद है, बेहोशी के आलम में है। अल्लाह अकबर। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश है, बीमारी के आलम। आपने वुजू किया, पानी के छींटे मारे, होश आई, मसला पूछा। बच्चियों की विरासत के हवाले से सही बुखारी की हदीस, मसला पूछा किससे? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप खामोश रहे, मसला नहीं बताया, खामोश है। जाबिर कहते मैंने देखा, थोड़ी देर के बाद आपका चेहरा मुबारक झुक गया, वही के नुज़ूल की कैफियत जारी हो गई। फिर आपने सर उठाया,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھی جو نازل ہوئی تھی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ مؤنث کے مقابلے میں مذکر اس کا ڈبل حصہ ہے، مؤنث کا سنگل حصہ ہے۔ یہ وراثت کے جو سارے احکامات تھے نازل ہوئے، اس سے پہلے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، مسئلہ بتلایا نہیں جب تک وحی نہیں آئی۔ وحی آئی تو نبی علیہ السلام نے اللہ کی وحی سے اس مسئلے کو وضاحت۔ اگر ہماری سوچ، ہماری فہم محترم بھائیوں یہ بن جائے، کتاب و سنت کی تعلیم یاد رکھیں، قرآن و حدیث کی تعلیم آپ کو بے شمار جھنجھٹوں سے محفوظ کرتی ہے۔ اس کی تعلیم بڑی سادہ ہے، اس کی تعلیم بہت مختصر ہے۔ مسلمانوں میں آج دین کے نام پر جو خرافات آئی ہیں، دین کے نام پر، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کو سمجھا نہیں، ہم نے قرآن و حدیث کو پڑھا نہیں، ہم نے قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ امت میں انتشار ہے، افتراق ہے، ٹولے ہیں، فرقہ واریت ہے۔ یہی وجہ ہے۔ اللہ امت میں غلو ہے، دین کی کوئی حد نہیں، عقیدے میں کوئی حد نہیں، اعمال میں کوئی حد نہیں، عبادات میں کوئی حد نہیں۔ حد بندی تو ہماری شریعت اللہ کی کتاب سکھاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سکھاتے تھے، لیکن اس حد بندی والی چیز کو ہم نے ختم کر دیا بے حیثیت کر۔ یہی وجہ ہے کہ آج محترم بھائیوں مسلمان ٹولیوں میں بٹے ہیں، دستوں گریباں ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کتاب و سنت کی تعلیم چھوڑنے کے نتیجے میں 700 ہجری میں مصر میں شاہ بیبرس کے زمانے میں 4 مصلے پڑے ہوئے تھے۔ 900 ہجری میں بیت اللہ میں 4 مصلے پڑے ہوئے تھے۔ کون تھے لوگ؟ بیت اللہ کی 4 دیواروں کے پاس 4 مصلے، سارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ایک سمت شافی نماز پڑھ رہے، مالکی، حنبلی، حنفی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فارغ ہوتے ہیں۔ حنفی نماز پڑھ رہے، باقی 3 بیٹھے ہوئے ہیں۔ مالکی نماز پڑھ رہے، باقی 3 بیٹھے ہوئے۔ حنبلی نماز پڑھ رہے، وہ بیٹھے ہوئے۔ 4 سمتیں، 4 مصلے بیت اللہ میں، کس کے؟ مسلمانوں کے 4 مصلے، اور مصلی ابراہیمی خالی پڑا۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلمانوں کی کتاب و سنت سے بے اعتنائی کا نتیجہ ہے کہ اپنے اپنے اماموں کو پکڑا ہوا تھا، اور جس سمت پر شافی نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی کسی اور علاقے میں کوئی شافی رہتا ہے تو وہ پریشان ہے کہ میری سمت تو یہ ہے، میں کدھر منہ کروں۔ ہماری مسلمانوں کی بھی آج حالت یہ ہے، یہ مسلمانوں کی حالت ہے، یہ میری مسجد ہے، وہ تمہاری مسجد ہے، یہ میری مسجد ہے، وہ ان کی مسجد، یہ اتنے میرے ساتھی یہاں رہتے، باقی یہاں ہمارے ساتھی نہیں رہتے، یعنی باقی محلے والے وہ ہمارے ساتھی نہیں ہیں۔ حنفی کی مسجد ہے، بریلوی بھائی چھوڑ کے اگلے محلے میں نماز پڑھنے جا رہا ہے کہ نہیں؟ اس کو مسجد نہیں مانتا، اس میں نماز پڑھنے والے کو مسلمان نہیں مانتا۔ یہ ہماری نہیں ہے، یہ تفریقیں کس نے پیدا کی؟
میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی، اس کی اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ یہ فرق دل میں کس نے بٹھائے؟ جب ہم نے صحیح کتاب و سنت کی بات کو چھوڑا۔ یہ ٹولیوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، دستوں گریبان ہو گئے۔ ایک امام کا ماننے والا، ایک امام کا، مثلا امام ابو حنیفہ کا ماننے والا تو دو حصوں میں بٹا ہوا، یہ حنفی دیوبندی، حنفی دیوبندی، اور یہ کون ہے؟ حنفی بریلوی۔ مسلمان ہیں سب، اور ہماری حالتیں بتا رہا ہوں، حالتیں۔ مسلمانوں، اپنے دین پر، اپنی آخرت پر ترس کرو۔ یہ کس نے ٹھپے لگا دیے ہم پر؟ کس نے ٹھپے لگا؟ وہ اس کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، وہ اس کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، وہ اس کو مشرک کہتا ہے، وہ اس کو مشرک کہتا ہے۔ یہ کتاب و سنت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ وہ دستور جو آسمان سے رب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، اس کو ترک کرنے کا نتیجہ۔ یہ دعوت حقہ محترم بھائیوں مکہ سے اٹھی، دار ارقم میں چلتی رہی، یہ دعوت پھر آگے بڑھی، یہ فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں چلتی رہی، شیب ابی طالب کے گھر میں چلتی رہی، مسجد ابی بکر میں مکہ میں چلتی رہی، یہی دعوت پھر اٹھی مدینے میں چلی گئی، یہ دعوت پھر مدینے میں چلتی رہی، اصحاب صفہ میں چلتی رہی، مصعب بن عمیر کے گھرانے میں چلتی رہی، اسد بن زرارہ کے گھر پہ چلتی رہی۔ یہ دعوت پھر نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر کی خلافت میں چلتی رہی، سیدنا عمر کی خلافت میں چلتی رہی، عثمان کی خلافت میں چلتی رہی، علی کی خلافت میں چلتی رہی، صحابہ کے زمانے میں یہی دعوت چلتی رہی، کتاب و سنت کی دعوت۔ کوئی نہیں تھا ٹھپا، کوئی نہیں تھی نسبتیں، کوئی نہیں تھا امام، کوئی نہیں تھی اپنے اپنے کونے، کوئی اپنی پگڑی، اپنا رنگ نہیں تھا۔ وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ پھر یہ دعوت محترم بھائیوں قرآن و حدیث کی دعوت یہی بر صغیر میں بھی 93 ہجری میں آ کر داخل ہوتی ہے، محمد بن قاسم کے زمانے میں۔ پھر یہ دعوت یہاں چلتی ہے۔ اس دعوت کے پھیلانے والوں نے یہی اسلوب، یہی دعوت، یہی خالص قرآن و حدیث، نہ کوئی شخصیت، نہ کوئی نسبت، نہ کوئی مرشد، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی نسبتیں، سب ختم کر کے ہاں کون سی دعوت؟ قرآن کی دعوت، حدیث کی دعوت شاہ ولی اللہ نے پیش کی بر صغیر میں، اس کے بیٹے آئے عبدالعزیز نے پیش کی، محدث دہلوی نے، پھر یہ دعوت سید نذیر حسین محدث دہلوی نے پیش کی، قرآن و حدیث کی دعوت۔ کوئی خاص مروجہ مذہب نہیں، کوئی فقہ نہیں، قرآن و حدیث کی دعوت۔ شاہ ولی اللہ کی کتابیں دیکھیں حدیث پر، 10 12 کتابیں۔ پھر یہ دعوت آگے بڑھتی عبدالعزیز، جنہوں نے نہ صرف کتاب و سنت کی دعوت دی، بلکہ جب انگریز نے مسلمانوں پر پنجاب میں ظلم کیا تو انہوں نے احمد شہید، اسماعیل شہید کو جہاد کے میدان میں بھی کھڑا کر کے اس دعوت کو بھی مضبوط کیا۔ پھر یہ دعوت نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ نے، اللہ اکبر، 3 مرلے کے دہلی کے اندر ایک چھوٹے سے پلاٹ میں اللہ کے دین کا مدرسہ قائم کر کے، مسجد قائم کر کے قرآن و حدیث کی دعوت کو پھیلایا۔ شیخ الکل والکل نذیر حسین محدث دہلوی کے بے شمار شاگرد، بے شمار شاگرد، ابو القاسم صاحب بنارسی بہت بڑے محدث، محمد سعید بنارسی بہت بڑے محدث۔ یہ دعوت قرآن و حدیث کی دعوت، دینے والے کسی خاص مذہب کے ساتھ نہیں تعلق، دعوت اللہ اور دعوت الى رسول اللہ، تمسک بالکتاب والسنہ، اعتصام بالکتاب والسنہ، یہی وہ دعوت ہے جو چلتی رہی محترم بھائیوں۔ آگے نواب صدیق حسن صاحب، شمس الحق عظیم آبادی صاحب، اسی طرح یہ دعوت عبد المنان وزیر آبادی، جن کی آنکھیں اور بینائی نہیں تھی، 17-18 سال کی عمر میں انہوں نے علم کی مسرت پہ قدم رکھا،
اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت، کہاں کے سفر، بیت اللہ کے سفر، بمبئی کے طرف واپسی، نواب صدیق حسن سے تعلق، پھر آ کر شیخ القل محدث نذیر حسین محدث دہلوی کی شاگردی میں محترم بھائیوں آنکھیں ٹھنڈی کی، کتاب و سنت کی دعوت برے صغیر میں پھیلائی، اور اس دعوت کے نتیجے میں آج آپ آزادانہ ماحول میں قرآن و حدیث کی بات کو سن رہے ہیں۔ یہ دعوت کے سلسلے، کتاب و سنت کی دعوت کے سلسلے یہ چلتے رہے۔ غزنوی خاندان، لکھوی خاندان، روپڑی خاندان، ان کے چشم و چراغ غزنوی خاندان، عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ، جنہوں نے کتاب و سنت کی خدمات میں اتنی محنتیں کی، 12 بیٹے اللہ تعالیٰ نے دیے، اور 12 کے 12 بیٹے سارے کے سارے محدث اور سارے کے سارے عالم تھے۔ درس حدیث میں ایک دفعہ موطا امام مالک پڑھا رہے تھے، ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ حدیث رسول پڑھا رہے، حدیث کی کتاب موطا، خبر دینے والے نے خبر دی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ وہاں پر 1 منٹ کے لیے رکے اور پھر کہنے لگے میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اور طلبہ سے کہنے لگے لوگوں، ساتھیوں، میرے بیٹوں، جس مقصد میں تم لگے ہو اس میں دوبارہ شروع ہو جاؤ۔ حدیث چل رہی ہے، بیٹے کی وفاتے کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن حدیث رسول پڑھانا بند نہیں کی۔ یہ سلسلے محترم بھائیوں آج بھی الحمدللہ جاری ہے۔ اور تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں، شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، جس نے سندھ کے ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک گوٹھ میں، ایک ایک شہر میں جا کر اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی، عقائد کی اصلاح کی، اعمال کی اصلاح کی، بدعات اور شرک کی مذمتیں کی، کئی کتابیں تصنیف کی۔ آج سندھ جو باب الاسلام ہے، جہاں توحید کے پرچم لہرا رہے، یہ ساری وہی دعوت ہے جو آج سے 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ ہم اس دعوت کی طرف آپ بھائیوں کو بلاتے ہیں کہ آئیے قرآن و حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ دنیا میں اور آخرت میں میری اور آپ کی فلاح صرف اور اس میں ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے بڑی کامیابیاں یقیناً وہی لے جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کو سمجھنے اور دین حق کی پیروی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔